اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلهم الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ پیچھے ہم نے کل پڑھا تھا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور اما حوا علیہ السلام کو، لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ یہ درخت جو ہے اس کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور جنت کا لباس جو تھا وہ بھی اتار دیا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، وہاں سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور بعض کے دشمن ہو گئے، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شیطان کے دشمن بن گئے، اور شیطان جو ہے یہ آدم اور حوا کا دشمن بن گیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، یعنی شیطان اور حوا کو بھی نکال دیا گیا، آدم اور حوا علیہ السلام کو بھی نکال دیا گیا اور شیطان کو بھی نکال دیا۔ شیطان جو تھا فرشتوں کی صف میں تھا عبادت کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اسے بھی نکال دیا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکال دیا۔ اب یہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، دنیا کے اندر آ گئے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر آ گئے، مستقر، یہاں ٹھہرنے کی جگہ ان کی، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور یہاں انہوں نے جو فائدہ اٹھانا ہے یہاں پر اٹھانا ہے۔ متاع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، ساز و سامان بھی ہوتا ہے لیکن ساز و سامان فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا اور ان کے کام جو تھے وہ بھی ذمہ لگا دیے۔ اب شیطان نے جو ہے آدم اور آدم کی اولاد کو بہکانا ہے، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام انہوں نے اپنی اولاد کو راہ راست پر لانا ہے۔ اب یہ مقابلہ دنیا کے اندر شروع ہو گیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تاکہ وہ توبہ کرتا رہے، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کے بعد جو تابع داری کرے گا وہ اس کو تابع داری کا اجر ملے گا، وہ ہدایت پر چلے گا اور اسے کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔ تو جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق چلے گا، یہ اللہ نے اس وقت کہا تھا آدم کو اور حوا کو، اور شیطان بھی سن رہا تھا یہ باتیں، لیکن یہ احکامات شروع سے لے کے جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں تا قیامت یہ بیان جو ہے یہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمیں دینی ہے، دے دی ہے، قرآن کے ذریعے اللہ نے ہدایت کا راستہ ہمیں بتا دیا ہے۔ اگر ہم ہدایت پر چلتے رہے تو ہم قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہم خوف زدہ ہوں گے نہ غم زدہ ہوں گے۔ اگر ہم نے اس راستے کو، ہدایت والے راستے کو چھوڑ دیا تو پھر قیامت کے دن ہم شیطان کے ساتھ ہوں گے، نہ کہ رحمان کی جنت میں جائیں گے، اور شیطان کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہماری یہ ہدایت بھیجی ہوئی، ہماری جو کتاب آئی ہے، جو ہماری طرف سے ہدایات کے یہ صحیفے آئے ہیں، ان کا جنہوں نے انکار کر دیا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلا دیا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل،
اذکرو یاد کرو نعمتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت دی گئی تمہیں، انعمت علیکم جو اس نعمت کو یاد کرے گا، انعمت علیکم اس پر انعامات ہوں گے، واوفوا بعہدی اور جو ہمارے وعدوں کو توڑے گا، اوفی بعہدکم ہم بھی اس کا وعدہ توڑ دیں گے، وایای فرحبون مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، وعدے اللہ تعالیٰ نے کیا کیے ہیں؟ جنت اور جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے گا۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی جو بتائے ہوئے فرامین ہیں ان کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا، تو پھر ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفی بعہدکم ہم بھی اس سے جو وعدہ کیا ہے وہ بھول جائیں گے، وہ جہنم میں جائے گا۔ وایای فرحبون ہم سے ڈرتا رہے۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اس کتاب پر یعنی قرآن مجید پر، تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب، مصدقا لما معكم جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، تو یہ کتاب جو ہے ان کی تصدیق کرتی ہے جو نازل کی گئی، اور ان کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو جن پر یہ نازل کی گئی ہے کتاب قرآن حکیم۔ جو اس قرآن کا انکار کرے گا وہ بھی پہلے کافروں کی طرح کافر بن جائے گا۔ پہلے کافر بھی وہی تھے نا، تورات، انجیل، زبور کا انکار کرتے تھے، تحریفیں کیا کرتے تھے۔ صحیفے جو نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم پر بھی صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، ان کا انکار کرنے والے جو تھے وہ کافر تھے۔ اگر آج ہم قرآن کا انکار کرتے ہیں تو ہم بھی انہی کافروں میں سے ہو جائیں گے، انہی کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، ولا تشترو نہ بیچو بآیاتی ثمنا قلیلا تھوڑی تھوڑی قیمت پر میری آیاتوں کو نہ بیچو، وایای فاتقون اور مجھ سے ڈرتے رہو، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر خلط ملط نہ کرو، ملا جلا کر اپنی طرف سے بات بنا لی اور کہا یہ بات ایسے ہے اور یہ ایسے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ نبی کا حکم ہے، اس طریقے سے خلط ملط نہ کرو۔ وانتم تعلمون اور بلکہ تم اس بات کا علم بھی رکھتے ہو، علم رکھنے کے باوجود بات کو ملاؤ جلاؤ نہیں، آپس میں حق اور باطل کو آپس کے اندر خلط ملط نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے رہو، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے رہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور خود اپنے آپ کو بھی اس پر گامزن رکھو، اسی پر چلاؤ، لوگوں کو حکم دو، خود عمل نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ صف کی آیت ہے شاید دوسری، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے لوگو جو حکم دیتے ہو پہلے اس پر خود بھی عمل کرو، لم تقولون جو تم خود کرتے ہو وہی دوسروں کو حکم دو، لم تقولون وہ بات نہ کہو، ما لا تفعلون جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، اس بات پر عمل آگے لوگوں کو وہ بات پہنچانی ہے جس پر تم خود عمل کرتے ہو۔ اگر تم خود عمل نہیں کرتے دوسروں کو کہتے رہو کوئی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ بات نہ کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اتأمرون الناس لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہو، بالبر وتنسون انفسکم اور اپنی جانوں پر بھی یہ جو ہے بات لاگو کرو، وانتم تتلون الکتاب اور لوگوں کو میری کتاب پڑھ کر سناؤ، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے یہ کتاب دی ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین اور صبر کرو، نماز کے ساتھ مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، یہ چیز شاق ہے، شاق مانی بھاری ہے، یہ ہمارا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو،
بہت مشکل ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس کے لیے یہ مشکل کام نہیں ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے لیے یہ بہت بھاری ہے، پہاڑ ہے اس کے لیے اٹھانا یہ۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور یہ چیز شاق ہے تم پر مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ جانتے ہوئے کہ بے شک ہم ایک دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ جس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک دن ملاقات ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو اس کے دل کے اندر یہ بات شاق نہیں گزرے گی 5 وقت کی نماز پڑھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ لیکن جس کے دل کے اندر اللہ کی ملاقات کا ذہن جس کا نہیں ہوگا، جس کا یہ ارادہ نہیں ہوگا، جو کہتے ہیں بھی مر گیا تو بس پھر مٹی ہو گیا، پھر حساب و کتاب ہونے نہیں ہے، قیامت کا دن آنا نہیں ہے، ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ نماز پڑھنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اس بات کا گمان ذہن میں رکھو انہم ملاقو ربہم کہ ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔